ایک مرتبہ راہل جی کے پاس میں گیا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان جوان لڑکے اگر مر جائیں تو روتے روتے ماں باپ کو 10 دن میں، 20 دن میں، مہینے بھر میں صبر آ جائے گا۔ 10 سال، 20 سال سے مسلمان جوان جیلوں کے اندر ہے، ماں باپ روتے روتے اندھے ہو جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کی صورت یہ ہے کہ پولیس پکڑ کے لاتی ہے اور کہتی ہے کہ 300 گواہ ہیں اس کے دہشت گرد ہونے کے، دیش ویرودھی ہونے کے۔ صبح کو لکھنؤ جیل سے ہتھکڑی ڈال کر کے لے کے آتے ہیں رامپور، مثال کے طریقے پر، اور صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، شام کو کہہ کر کے پھر واپس ہتھکڑی ڈال کے لے جاتے ہیں کہ گواہ آئے نہیں۔ کیا حکومت آپ چلا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یہ کیا جائے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے، 6 آدمی کی، 7 آدمی کی، 10 آدمی کی، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، ہر اقلیت کے آدمی کو رکھیں آپ، اور مسلمان کو بھی رکھیں اس کے اندر، جن کو آپ چاہیں ریٹائرڈ جج ہوں آپ ان کو رکھیے۔ پولیس جو رپورٹ بنا رہی ہے پہلے اس رپورٹ کو اس کمیٹی کو دے دیں، یہ کمیٹی دیکھ لے کہ یہ رپورٹ اس لائق ہے کہ کورٹ میں جائے یا نہیں ہے۔ اگر ہے اور یہ معلوم ہو اس رپورٹ میں کہ واقعتاً وہ دیش ویرودھی، آپ چوراہے پر کھڑا ہو کے گولی مارتے ہیں، ہم آپ سے نہیں کہیں گے، اور اگر نہیں آئے تو آپ انہیں وقت دیجیے، آپ اپنے گواہوں کو، پولیس کی ذمہ داری ہے گواہوں کو پیش کرنا، 6 مہینے کی دے دیجیے، 1 سال کی دے دیجیے، 1.5 سال کی دے، 2 سال، 3 سال کی دے دیجیے۔ اگر وہ پیش نہیں کر سکتے ہیں گواہوں کو تو ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے، اسے آزاد کر دیجیے، یہ رکشہ چلائے گا، اپنے مقدمے کو خود لڑے گا۔ یہ صورت کہ آپ اسے 10 20 15 سال اس کو جیل میں رکھیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کہ کتنے لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے یہ میں آپ کو دوں گا۔ میں آیا اور آ کر کے میں نے ساری جماعتوں سے بات چیت کی کہ کسی کے پاس فہرست ہے؟ کسی کے پاس بھی فہرست نہیں تھی، نہ ہمارے پاس تھی۔ میں نے اخبارات میں دیا، میں نے کہا کہ جس کا جو آدمی گرفتار ہے اس کے مقدمے کو کون لڑ رہا ہے، اس کا نام، اس کا نمبر ٹیلی فون کا، وہ کس جیل کے اندر ہے، کتنے دن سے ہے، یہ سب چیزیں مجھے بتائیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ میرا جمع کا پیسہ تو خرچ ہوا، لیکن وہ پوری لسٹ میرے پاس آ گئی۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ وہ لسٹ کا ہے، میں نے کہا میں لسٹ تیار کر رہا ہوں، لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ انہیں 20-25 دن کا وقت لگ گیا، میں اس کے بعد پہنچا، اور میں نے اس طرح بنائی ہوئی 18 سال سے اتنے آدمی جیل میں بند ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کے مقدمے کو یہ آدمی لڑ رہا ہے، اس جیل کے اندر بند ہے، اس آدمی کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 14 13 12 11 10 تک لایا میں، اور 10 کے بعد میں نے ان کے نام دے دیے، تفصیلات نہیں دی۔ کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے، پڑھا،
مجھ سے کہا کہاں سے آئیے؟ تو میں نے کہا جمعیت علماء کے لاکھوں روپئے خرچ کر کے میں نے اس لسٹ کو تیار کیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ بھائی بات تیر نشتر پر لگ گیا، تیر اپنے نشانے پر لگ گیا۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر راجستھان کے تھے، ان کا فون آیا، ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں اگلے دن ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کے سارے جتنے بھی آئی بی اور کون کون ہیں سب کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنی بات ان سے کہی اور میں نے کہا کہ یہ بات میری راہل جی سے بھی ہوئی ہے، آپ کو اگر میری اس تجویز کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے کسی نے اس کی تردید نہیں کی اور کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے اس کے اندر۔ اس کے بعد میں ان کے پاس ان کے آفس میں جاتا رہا تاکہ اس کا کچھ نتیجہ سامنے آئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ملک میں فرقہ پرستی اتنی طاقتور ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر اس ڈپٹی ہوم منسٹر کو ہٹا دیا، اب اس کا کہیں نام بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی ان حالات کے اندر جمعیت علماء کی لڑائی لڑنا کورٹوں کے اندر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ ابھی جو لڑکے چھوٹے ہیں بمبئی سے، جس کے اندر کچھ پھانسی والے تھے اور کچھ عمر قید کے تھے، اور باعزت بری ہو گئے، ان کے اوپر پیسہ خرچ ہونا، ایک وکیل کے تو 50 لاکھ سے زیادہ خرچ ہوئے پورے مقدمے میں، ایک وکیل سے 12 لاکھ، لیکن وہ شریف آدمی ہے۔ جب آزادی ملی تو وہ 12 لاکھ بھی اور 1 لاکھ اپنی طرف سے انہی لڑکوں کو دے دیے جو لڑکے چھوٹے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وکیلوں کے اندر یہ مثال بہت کم ملے گی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء لڑ رہی ہے، مقدمات کی ہمارے پاس فہرست ہے، ہمارے وکیل ہیں اور وہ پوری قوت کے ساتھ ہلدوانے کے مسئلے کے اندر میں نے ان کو بلایا اور بلا کر کے مقدمے کا ہم نے لوور کورٹ میں اور لوور کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ میں پہنچ گئے نینی تال۔ ہم نے وکیل سپریم کورٹ کا وکیل لیا، آن لائن بھی بات کرائی اور جا کر کے وہاں بھی بات کی، ہر مرتبہ کے 5 لاکھ روپئے۔ وہاں انہوں نے 6 آدمیوں کو، مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور 100 سے زیادہ مسلمان اور ان میں عورتیں بھی تھیں انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جو ہمارے پاس آئے اور جمعیت علماء کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا، ایک ساتھ 51 آدمیوں کو باعزت بری کیا گیا، باعزت نہیں ضمانت دی گئی۔ بہت کم کیس ہندوستان میں ایسے ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد کو اکٹھا انہوں نے نکال دیا۔ اس
کے اندر پیسہ ان کا بھی خرچ ہوا ہے، دیکھیں انہوں نے جمع کر رکھا تھا 30-32 لاکھ روپیہ، اور جمعیت علماء بھی یہاں سے ان کو دیتی رہے ہر دفعے میں 5 لاکھ روپیہ۔ آج ہم مقدمات مدرسوں کے لڑ رہے ہیں، وہاں ہم نے یہیں کے سپریم کورٹ کے وکیل کو لیا، آن لائن انہوں نے بات کی، اسی کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کو نوٹس دیا گیا، 6 ہفتے کی ان کو گنجائش دی گئی ہے، وہ جب بھی جواب دیں گے اس کا ہم تیار ہیں، اللہ چاہے گا اگر زندگی رہے گی تو مقدمہ لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ مدرسے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی نسل میں دینی تحفظ کی بنیاد ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں مسلمانوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مدرسے نہیں بنائے، ان کی نسلیں برباد ہو گئیں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور کر کے برباد نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کا فضل ہے، دین باقی ہے، اور اللہ چاہے گا تو دین باقی رہے گا۔ ہماری یہ پالیسی ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس پالیسی کے اوپر چلیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اسی کو بنائیں۔ ملک کے اندر تو یہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگرچہ یہ مسائل عوام کے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی خطا گورنمنٹ کی ہے۔ اگر گورنمنٹ فرقہ پرست پالیسی کو اپنانے والی نہ ہوتی تو ملک میں یہ مسائل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل و دماغ صاف نہیں ہیں، اقلیتوں کے خلاف وہ دشمنی رکھتے ہیں، اسی طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک 1400 سال سے اسلام کے آنے کے بعد اشتراک کے ساتھ چل رہا ہے۔ کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہندو مسلمان ہزاروں سال سے ساتھ نہ رہتے ہوں، چل رہے ہیں۔ آج آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اس لیے آپ یہ کہتے ہیں، مگر ملک برباد ہو رہا ہے، یہی بربادی کا سبب ہے۔